بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے پی ڈی ایم کی حکومت رجیم چینج کے بعد جو ہے وفاق میں اور پنجاب میں کیا انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک پنجابی کی مثال ہے کہ کھان پینوں بندری تو ڈنڈے کھان رچ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کھانے پینے والے جو ہیں ہمارے ملک میں یہ کون لوگ ہیں، ٹھیک، کرپٹ لوگ جو ہیں یہ ہیں بڑے بڑے سیاستدان۔ سارے تو نہیں میں کہتا ہوں کوئی، لیکن وہ بہت ریئر کم لوگ ہیں جو ایماندار لوگ ہیں، جو واقعی خدمت کے جذبے سے جاتے ہیں وہاں پر۔ باقی جو اکثریت ہے وہ تو بھائی ملٹی پلائی کرنے جاتا ہے اپنی انویسٹمنٹ، یہ جو انہوں نے الیکشن میں لگائے ہوتے ہیں پیسے ان کو، اور پتہ نہیں کنے گنا وہ کر کے تو پھر وہ واپس لٹاتے ہیں اپنی طرف مال جو ہے، اور یہ سارا کچھ کرتے بیوروکریسی کے تھرو ہیں، مطلب ان کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں۔ اور وہ نیچے والے جو ہیں ان کو بھی کوئی آنا دوانی دے دیتے ہیں، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں مطلب درجے کے ملازم جو ہیں، تو ان لوگوں کی عیاشیاں اور مطلب یہ کیا کس طریقے سے یہ جو اوپر جا کر جو مال بناتے ہیں یہ تقریباً سب لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ اب بتانے والی بات کیا ہے۔ اچھا، اس حکومت نے کیا کیا جناب کہ پہلے ہفتہ ڈیڑھ تو ایسے گزر گیا، پھر لندن چلے گئے، وہاں بڑے عیاشیاں، وہاں سے ٹویٹ کرتے رہے، دیکھو جی بڑے خوشگوار موڈ فلاں ٹمکانا سے اپنے قائد کو ملنے ہیں۔ اچھا، قائد بھی وہ ہے جو سزا یافتہ ہے۔ شرم نہیں آتی ہے کہ بھائی یہ جو قائد ہے اس سے کوئی فون پہ بات کر لیں، اس کو اتنا لیکن وہ کچھ خاص باتیں تھیں، ان کے صلاح مشورے تھے آپس میں، تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیچھے رہ گئے ویسا، اور جن لوگوں نے اتنا عرصہ حکومت کی ہوئی ہو، مال کھایا ہوا، ان پر پھر کچھ کیسز بھی بنے ہوئے ہیں، تو ان کیسز کو انہوں نے کس طرح سے ختم کرنا ہے اور کیسے وہ کر رہے ہیں۔ بہت سارا کام تو انہوں نے اپنے کیسز پر کر لیا ہے اور ان بیوروکریسی سے کروا لیا انہوں نے۔ یہ تو کچھ تھوڑا سا وہ سپریم کورٹ نے وہ لیا ہے اس کے اندر وہ سو موٹو، اب دیکھیں وہ کتنا، لیکن بے ایمان جو بندہ ہوتا ہے نا جی، اس کے بعد 101 طریقے ہوتے ہیں اپنی اس بے ایمانی کو جواز بخشنے کا۔ تو حکومت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فیصلے لیتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں یقین دہانی نہیں کرائے کہ ہم جو ہے یہ سال ڈیڑھ کا عرصہ جو ہے پیچھے وہ پورا کریں گے۔ بھائی وہ کیسے کروائے؟ یہ فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں، گلے تو آپ کے پڑ گئی یہ حکومت جو ہے۔ وہ جو عمران خان تنکا کر کے جوڑا تھا، اس نے جناب پیسے اکٹھے کیے تھے ملک کے، انہوں نے للے تڑلوں میں جناب وہ عیاشی کی ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی مر گئے، وہ زر مبادلہ ختم ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بھائی ہو رہا ہے تو وہ عمران خان کیا کرے؟ وہ تو صرف ایک بات پہ لگا ہوا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، اس کے مقابل میں وہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الیکشن کروائیں، پھر آ جائیں، آپ کو اگر عوام آپ چوروں کو وہ چنتی ہے، منتخب کرتی ہے، تو بسم اللہ آپ کریں حکومت اس پر۔ لیکن اس طرح سے جو آپ نے حکومت کا قبضہ کیا ہے بندے خرید کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ، اچھا یہ شاید سارا کچھ نہ ہوتا اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو صدر نے ریفرنس بھیجا تھا کہ منحرف ارکان اسمبلی جو ہیں ان کے متعلق رائے لی تھی صدر نے، اگر یہ بر وقت وہ فیصلہ کر دیتی سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ نے بڑی دیر لگا دی، پھر وہ الیکشن کمیشن روٹیٹ کرتا رہا۔ تو اب نیشنل اسمبلی کے سب ارکان اسمبلی کو عوام جانتی ہے کہ کس طرح سے وہ سندھ ہاؤس میں ٹھہرے، ہوٹلوں میں ٹھہرے، عیاشیاں کی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے بیانات دیے، اور جو حکومت کے ساتھ اتحادی تھے عمران خان کے ساتھ، وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو آپ کے جو وہ اپنی پارٹی کے بندے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں یار، حکومت تو آپ کی ویسے بھی جانی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ جو ہیں مفاد پرست، یہ تو جو جیتا ہو یا جس کی حکومت آنی وہ سارے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ حکومت چینج ہو گئی، اور جو پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہے اس کے ممبران کا، اس کی وجہ سے آج تک پنجاب اسمبلی اور حکومت وہ جناب اتنا بحران ہے وہاں پر، وہ کبھی کسی کی پٹائی ہو رہی ہے، کبھی کسی کی پٹائی ہوئی ہے، زبردستی جو ہے بدماشی سے نظام چلایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سو موٹو نہیں ہے، کوئی مطلب ان کو
نہیں کہتا ہے مقتدر بندہ جو ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ وہ جو پہلے چینج ہوا تھا رجیم تو وہ نیوٹرل کہتے تھے کہ جناب دیکھا ہے اب معیشت میں بھی استحکام آ گیا ہے, ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا, اسٹاک ایکسچینج کہاں چلی گئی ہے, تو بھائی اب پلیز ایک کانفرنس کریں, پریس کانفرنس, اور اس میں بتائیں کہ اسٹاک چینج آپ کی کہاں کھڑی ہے اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 200 سے اوپر چلا گیا. دیکھیں ذرا یہ کس کا قصور ہے. پہلے تو ہم نے تعریفیں کی تھی کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ جناب یہ سارا کچھ ہو گیا بڑا. دوسرے سے چوتھے دن ہی وہ تو ایک سیون تھا بس وہ. تو اب دیکھیں پرماننٹ وہ کوئی چیز نہیں تھی, ایسے ہی بس وہ تھا, وہ بھی مسلم قسم کا, وہ ایک دن کے لیے کوئی 1 روپیہ 1.5 روپیہ وہ نیچے گیا تھا ڈالر بس. تو ان لوگوں نے اور مطلب پنجاب اسمبلی کے اندر جو ڈانگ سوٹا چلا ہے, اچھا ابھی تک کوئی کابینہ نہیں بنی ہے. مطلب وہ فرد واحد یعنی بادشاہ کی طرح وہ نظام چلا رہا ہے, اور صرف بدماشی سے اور صرف ایسا ایسے کہ اس کا باپ جو ہے وہ مرکز میں وزیر اعظم ہے. اور اچھا یہ جو جیسے وانوں کو کہتے ہیں جو اس کے اندر پولیس نہیں جا سکتی ہے, مقدس ہیں, پولیس کیا لینے گئی تھی, کس نے بھیجا پولیس کو, کسی نے کوئی انکوائری کیا آج تک, کوئی پوچھا کسی نے, عدالت نے یا کسی اور نے, کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں کہ یہاں جس کی لاٹھی ہے اس کی وہ سارا کچھ ہے. اچھا جی, اچھا گورنر کے بارے میں بھی بڑا عجیب قسم کا ہے, وہ نہ کوئی گورنر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ کیا ہے. ہاں جی, 1 مین شو ہے بس. تو کوئی نوٹس نہیں لیا, نہ کوئی لے گا, یہ نظام ایسے ہی چلے گا, ڈانگ سوٹا بھی چلے گا. اور مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے. کیوں؟ اچھا پھر نیچے والے کا بھی وہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا, یہ جو مختلف محکموں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اپنے اپنے دفتروں میں جناب فل عیاشی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, ان کی اپنی بادشاہت ہے. لوگ جا رہے ہیں, کام لوگوں کے رکے ہوئے ہیں, کوئی کر نہیں رہا ہے, وہ ہر کوئی پیسے بھی وہ لے رہے ہیں, مطلب جان دی ہے ان کی سب کی. یہ جناب نظام چل رہا ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ آپ جو مرضی اس کو نام دیں, فسطائیت کا دیں, فاشسٹ کا دیں, چور ڈکیٹوں کا دیں, مطلب 1 مین شو کہیں, جو مرضی کہیں, مطلب کوئی حکومت نام کی. اچھا اب جو آنے والے 1-2 دنوں میں وہ جو ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں لانگ مارچ, حقیقی آزادی کا لانگ مارچ جو عمران خان کر رہا ہے, اس کے لیے اب جناب حکومت تیار ہو رہی ہے ڈنڈے سوٹے لے کر, اور ان چور ڈکیٹوں پولیس افسروں کو لگا کر جو مطلب وہ باقاعدہ طور پر مجرم تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہی 2 بندے تھے, وزیر اعظم جو ہے اور وزیر داخلہ جو ہے, یہ اس وقت پنجاب میں تھے, اور وہاں پر وہ ثانیہ منہاج القرآن میں جو وہ ہوا تھا. تو یہ اب اسی ثانیہ کی طرف یہاں مرکز میں بھی جا رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اور عوام کو مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے بڑا وہ نقصان کرنا ہے اور کروانا ہے اپنا بھی اقتدار کی خاطر ہیں, اور اس سے چمٹے رہنے کی جو کوششیں ہوں گی ان کی وہ ان کو لے ڈوبیں گی. اور بہتر یہ ہے کہ جو عوام کو نہیں سمجھتا, عوام ہوتی ہے, اب وہ پہلے والا دور نہیں رہا ہے, میڈیا بھی ہے, سارا کچھ ہے, انٹرنیشنلی بھی دنیا کو دیکھ رہی ہے. ہاں جی, کہ آپ کیا کتنے پانی میں اور کیا کر رہے ہیں, لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے یہ حکمران نہیں سمجھ رہے ہیں, چور ڈکیٹ اور امپورٹڈ, تو ان لوگوں کو, اور فرعونیت بن گئے ہیں, فرعون بالکل ہے جناب, پکڑ لو اس کو, پکڑ لو اس کو, پکڑ لو صحافیوں کو. اچھا وہ جو صحافی 2-4 ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے ان کے منہ سے کوئی ایسا بیان سنا ہوں. اور وہ ارشد شریف ہے ایک, پھر وہ ایئروائی کا صابر شاکر ہے, وہ سمیع ابراہیم ہے, اور چنیوٹ کا نہیں شور کوٹ کا غالباً رہنے والا ہے. تو پھر یہ ایک بندہ ہے ادھر پنجاب لاہور میں, وہ لڑکا مرد مجاہد ہے, عمران خان جو ہے, عمران ریاض خان جو ہے. اچھا وہ رات اس نے کہاں گزاری ہے, تو اس کی میسر بیچاری پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں شاید اب پکڑا ہی گیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رابطہ نہ رہے تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے نا, کیونکہ جو شریف عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خامدوں کو چھت سمجھتی ہیں, خامد کو, یعنی جب ان کے خامد ادھر ادھر ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر چھت نہیں ہے. ہاں جی, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہادر لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ویسے بھی یار اس کے پیچھے تو عوام اتنی کھڑی ہے, کیا ہی بات ہے.
میں دیکھتا ہوں اس کا ویلاگ آتا ہے تو ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو کم از کم 30 40 50 ہزار اسی وقت ویوز ہو جاتے ہیں. تو بعد میں تو وہ 10 10 لاکھ 20 20 لاکھ بڑی دنیا ہے. اور غالباً تو 3 ملین کے قریب اس کے وہ جو ہے نا وہ سبسکرائبر ہیں. 3 ملین. دیکھیں یہ نیوز چینل ہیں کئی آپ کے، ان کے اتنے وہ نہیں ہیں. کئی نیوز چینل ہیں، 5 4 نیوز چینل ہیں جن کے اس سے زیادہ ہیں وہ سبسکرائبر. بڑے بڑے لوگ جن کی بڑی اچھی سے ہے میڈیا میں اور اپنے آپ کو بہت بڑا یہ وہ سمجھتے ہیں فن خان، ان کی تو 1 ملین بھی نہیں ہے کئیوں کی. تو اس بندے کو اتنا دنیا سنتی ہے یار، اس کے اندر کوئی چیز ہے تو سنتی ہے نا. فیصلہ کریں آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا اس بندے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ میں ذاتی طور پر اس کو بڑا سنتا ہوں، اس کی بڑی مطلب بات صحیح ہوتی ہے. ایسے خام خواہ وہ نہیں کرتا ہے کہ جی عمران نہیں. تو اس کی مجھے ایک بات ہی بڑی پسند ہے، وہ کہتا ہے یار ایک طرف غلط کام ہو ایک طرف اچھا کام ہو تو میں کیسے نیوٹرل رہوں گا؟ صاف ظاہر یار، یہ تو عام بندہ مسلمان نہیں نیوٹرل رہ سکتا ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. وہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اس کا مطلب بھی کچھ تھا لیکن وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے انہوں نے بنا لیا ہے. ہاں اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا. کون سی قیامت آ گئی تھی؟ امریکہ اتنا تو زور والا نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ وہ کیا کرتا. تو پھر ہم مسلمان ہیں نا، کیا کریں؟ اس روٹی مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روٹی کھائی سو گئے تو بیٹھے، یہ زندگی نہیں ہے بابا. عمران خان وہ تو 3 ساڑھے 3 سال وہ اس کے سامنے وہ ڈٹا رہا ہے نا، نہیں مانی ہے اس نے ان کی باتیں. تو اس کو کیا ہو گیا؟ تو آرمی چیف تو پھر ایک بڑی بلا ہوتی ہے یار. ہمارے ملک میں مطلب ملک ہے ہمارا 22 کروڑ کا، ایٹامک پاور ہے، ہم سارا کچھ ہے. تو چیف صاحب کو میرا نہیں خیال کوئی تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. بس وہ اگر وہ بھی دل پہ ہاتھ رکھے نا اور اپنے وہ ساتھیوں سے پتہ کرے ذرا اندر کی بات جو کہتے ہوتے ہیں اندر کی بات، تو پھر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے جب وہ 23 مارچ کو عمران خان، اس وقت یہ عدم اعتماد کا یہ شوشہ شروع تھا، تو جب جناب آیا ادھر سٹیج پر عمران خان تو دنیا نے نعرے لگائے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ ایکس سروس مین کی ہوتی ہیں، ریٹائرڈ فوجیوں افسروں کی دوسرے تیسرے. تو انہوں نے جناب کس طرح سے مطلب اس کو پسند کیا ہے. آرمی میں کرپشن چند لوگ میں بھی کرتے ہوں کہ میں تو نہیں اتنا وہ کرتا جانتا ہوں، لیکن میرے خیال میں وہ اپنی تنخواہوں پہ زیادہ لوگ گزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر شاید وہ اتنی وہ ہوتی نہیں ہے کوئی بات کرپشن اور یہ وہ تو صاف بندے کو چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک مشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب حلف لیا ہوتا ہے اور بڑا ایک مقدس میں سمجھتا ہوں. باقی آرمی کا ادارہ جو ہے نا یہ قابل ستائش ہے. مطلب بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر کام، بڑا بڑا نام ہوتا ہے اور بڑی بڑی بات کرنے والے ہوتے ہیں. گندی مچھلیاں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی ہوتی ہیں بھائی، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب ادھر انگلینڈ سے یا یو ایس اے سے یا پتہ نہیں کسی آسٹریلیا وغیرہ سے کوئی آئے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، ہم میں سے ہی ہیں وہ بھی. ان میں بھی کوئی بندے کچھ ہو سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں. مطلب میں نہیں کہتا ہوں کہ، لیکن یار اوور آل ادارہ جو ہے فوج کا، اور ارشد شریف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو او یار اس کا کوئی پتہ نہیں کوئی عزیز شہید ہوا ہے فوج میں، فوجی افسر تھا کوئی. ہاں وہ ایئر وائی والے کو دیکھو نا، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی بھائی تھا کہ پتہ نہیں کون شہید ہوا ہے ادھر بارڈر لائن پہ دہشت گردی کے دوران. تو مطلب اس بندے پھر وہ بارڈرز پہ جا کر وہ پروگرام کرتا ہے. اسی طرح سے یہ بارڈرز پہ گیا ہے، کیا نام ہے یہ جو بندہ ہے عمران ریاض خان، اس نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا مہینہ 2 4 پہلے سیاچین کی گال میں، ادھر کو گیا ہوا تھا باہر. تو اس میں اس کا وہ کوئی رنگ کوئی جسمانی افیکٹ بھی پڑے تھے اس کے جسم پر اس دوران. وہ اس لیے پڑتے ہیں کہ جو بندہ جاتا ہے نا وہ پھر چینج ہوتی ہے موسم کی تو وہ پڑ جاتے ہیں، بعد میں پھر صحیح بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بڑا مشکل ہے بابا وہاں پہ جانا. پھر وہ پیدل والا وہ کہتا تھا کہ میں مطلب بائک کنوینس یا کسی اور طریقے سے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس نے کہا میں دیکھوں میرا فوجی جوان جو ہے وہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے. اور اب جناب یہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں کہ یہ جناب وہ غدار ہیں اور فلاں ہیں. کوئی دھابے جی میں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کروا رہا ہے، کوئی چمن میں کروا رہا ہے، کوئی حیدرآباد سکر روڑی پتہ نہیں کہاں کہاں.
ہاں جی، ان 5 ساتھ کے خلاف کوئی مجھے حلف دے دے کہ یہ 5 ساتھ غدار ہیں اور باقی ساتھ ہی سارے صحیح ہیں، تو پھر ان ساروں کو فارغ کر دینا، تو مجھے جو ہے نا وہ سزا دے دینا، اگر کوئی بات ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں یار، ایسے بس اپنے ذاتی وہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، نہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ اتنی فرونیت جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑی تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔